بہت زیادہ مرغن اور تیز مرچوں والے کھانوں سے گریز کریں، بہت زیادہ نہ کھائیں۔ اگر بھوک زیادہ لگے تو روٹی سالن کی جگہ پھل فروٹ چاہے وہ چاٹ کی صورت میں ہو یا جوس کی صورت میں، ان کا استعمال مفید ہے۔ معدے کے مسائل سے بچنے کے لیے ہلکی مگر طاقتور غذا کھائیں جو آپ کو انرجی دے اور آپ ماہ رمضان بڑے آرام سے گزار سکیں۔ سحری اور افطاری کے لیے چند مشورے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ پورا روزہ آرام سے گزار سکیں گے۔ ہر سحری میں کم از کم 2 چمچ دہی کھانے سے پیاس نہیں لگتی۔ سحری میں بھی 2 کھجور ضرور کھائیں، اس سے آپ کی انرجی میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ اسبگول کا استعمال ضرور کریں۔ ایکسٹرا بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی پھل کا استعمال کریں۔ روزانہ پراٹھے کھانے سے گریز کریں۔ جو کا دلیا یا سیوئیوں کا ایک پیالہ دودھ کے ساتھ پراٹھے سے بہتر ہے۔ سالن کے بجائے کباب کا استعمال مفید ہے۔ اگر بیک ہوں تو آپ آرام سے 2 کھا سکتے ہیں۔ تمام ڈرائی فروٹ تھوڑے تھوڑے ملا کر کھائیں، چاہے تو دلیے میں شامل کر لیں۔ چپاتی یا بریڈ کا استعمال کریں لیکن سحری میں تیز مرچوں والے سالن سے پرہیز کریں۔ سبزیوں کا سوپ ابلے انڈے کے ساتھ کھائیں۔ افطاری کے ٹوٹکے: افطاری کے بعد اکثر لوگ کھانا بھی کھاتے ہیں، لہٰذا افطاری ہلکی پھلکی اور فرحت بخش کریں۔ افطاری میں 1 نہیں بلکہ 2 کھجوروں کے ساتھ افطار کریں۔ اس کے بعد لیموں پانی، جس میں آدھا لیموں، 1 چٹکی نمک، کالی مرچ اور 1 چٹکی ہی چینی شامل کریں۔ فروٹ چاٹ کھائیں لیکن اس میں ڈھیر ساری چینی اور چاٹ مسالہ ڈالنے سے گریز کریں۔ پکوڑوں میں سوڈا نہ ڈالیں، اس سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ بغیر سوڈے کے بھی پکوڑے اچھے بن سکتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالنے سے کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ پالک کے علاوہ ہری پیاز، ٹماٹر، بینگن وغیرہ کے ساتھ پکوڑے ذائقے کے ساتھ غذائیت بھی دیتے ہیں لیکن وہ بھی روز نہ کھائیں۔ صحت سے بھرپور چنا چاٹ تیار کریں۔ اس میں مختلف کچی سبزیاں اور دہی کا استعمال ضرور کریں۔ دہی پھلکیاں پکوڑوں سے بہتر رہتی ہیں کیونکہ پھلکیاں پانی میں بھگونے سے ان کا آئل نکل جاتا ہے۔ پھلوں کا استعمال کسی بھی صورت میں ضرور کریں۔ مکس سبزیوں کے گھر پر سموسے تیار کریں اور بازار کے سموسوں سے بچیں۔ روزہ دار کو کمزور کرنے والی چیزیں: بناسپتی گھی کا استعمال، سحری کے لیے نہ اٹھنا یا سحری میں حد سے زیادہ کھانا، دن میں حد سے زیادہ سونا، حمام جانا اور پانی میں زیادہ دیر تک رہنا، زیادہ چائے پینا، مرچوں یا مسالے دار کھانوں کا استعمال، زیادہ میٹھے کھانوں کا استعمال۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ان عادتوں سے احتراز کریں۔ کثرت سے پانی پینا: بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سحری کے وقت بہت سارا پانی پینا رمضان میں پورا دن جسم کو پیاس سے بچاتا ہے، تاہم سحری کے وقت بہت زیادہ پانی پی لینے سے گردے کا کام بڑھ جاتا ہے کہ وہ پانی سے چھٹکارا حاصل کرے، اسی طرح پیشاب کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ چیز دن بھر پیاس میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، اسی واسطے سحری کے وقت پانی والے پھلوں کے استعمال کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ان میں تربوز، خربوزہ اور سیب وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پھل روزے کے دوران جسم میں بتدریج پانی چھوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ پانی پینے کے عمل کو افطار سے سحری تک کے اوقات میں تقسیم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ صرف سحری کے وقت اس پر پوری توجہ مرکوز کر دی جائے۔ افطار پر براہ راست ٹھنڈا پانی پینا: افطار کے وقت براہ راست ٹھنڈا پانی پینا معدے اور آنتوں کی جانب خون کی گردش کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کا نظام ہاضمہ مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ غذائی ماہرین یہ ہدایت دیتے ہیں کہ افطار کے بعد نیم گرم یا کمرے کے درجہ حرارت والا پانی یا کھجور کے ساتھ دودھ پینا چاہیے۔ اسی طرح افطار کے بعد ٹھنڈا پانی پیا جا سکتا ہے، تاہم افطار کے دوران ایسا کرنے سے معدے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہاضمے کا مسئلہ، موٹاپا اور تیزابیت جیسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔